قومی اسمبلی کا اہم اجلاس، دھرنے میں پھنسی حکومت، نواز شریف کی پارٹی سربراہی بچانے کے لیے تیار، روک سکو تو روک لو، اپوزیشن کی للکار۔ پاکستان کا گیم چینجر، سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع، کیا حکومت پہلے اہداف اور روٹ پر چھڑی بحث سمیٹ پائی؟ ملکی معیشت کی گیم چینج ہوگی یا صرف نعرے اور امیدیں ہی ملیں گی؟ اور حیدر فرمان، مکس مارشل آرٹس کا نیا چیمپئن۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عمبر شمسی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے الیکشن بل میں شق 203 میں ایک بار پھر ترمیم پیش کی۔ یہ وہی ترمیم ہے جو حزب اختلاف کی جماعتوں نے متحد ہو کر سینٹ میں منظور کی تھی۔ تاہم قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے گزشتہ چند اجلاس میں غیر حاضر اراکین آج حاضر تھے۔ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی بھرپور کوششوں کے بعد اپوزیشن پارٹیز نے ان تجزیوں کا داغ مٹا دیا کہ اس قانون کی منظوری کی سازش میں وہ شریک تھے کہ نااہل قرار دیے گئے رکن اسمبلی پارٹی کے سربراہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب آج کے اجلاس میں نواز لیگ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، فارورڈ بلاک کے بادلوں کو فی الحال جھٹلا بھی دیا، لیکن ڈی چوک میں وزراء کو لٹکانے کا مطالبہ کرنے والے، دھرنا دینے والے 16ویں روز بھی موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لے لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کرنے والے دھرنے کے رہنماؤں کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ جب تک یہ فیض آباد میں بیٹھے رہیں گے حکومت کمزور نظر آتی رہے گی۔ سی پیک ایسا پیچیدہ اور وسیع منصوبہ ہے کہ اس کے ہر پہلو پر بات کرنا شاید مشکل ہے، لیکن 2 روزہ جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کے 7ویں اجلاس میں لانگ ٹرم پلان کا مسودہ تیار ہوگا۔ صنعتی زونز کے بارے میں، توانائی، گوادر، یہ سب معاملے زیر غور رہے، لیکن شفافیت کے حوالے سے ماہرین کے سوالات کا جواب ملے گا۔ اس اجلاس کے بعد گیم چینجر کس طرح سے گیم چینج کرے گی، چین کے لیے زیادہ یا پاکستان کے لیے؟ آخر میں ملاقات کریں گے مکسڈ مارشل آرٹس کے کھلاڑی حیدر فرمان سے، جنہوں نے حال ہی میں بھارتی کھلاڑی عاطف محمد کو بحرین میں شکست دی۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ پیپلز پارٹی نے نااہل شخص کو پارٹی سربراہی سے روکنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، وہ مسترد ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خاص ڈاکٹر مصدق ملک۔ بہت بہت شکریہ مصدق صاحب وقت دینے کا۔ پہلے تو جو ابھی تک اس قومی اسمبلی میں چند اجلاس ہوئے غیر حاضر تھے، آج وہ حاضر ہو گئے، کیا صرف اس بل، اس قانون، اس ترمیم کی وجہ سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا، میرے خیال میں تو آج عمران خان صاحب آج بھی غالباً نہیں آئے۔ اگر اتنا اہم بل تھا اور مشترکہ بل تھا تو انہیں تشریف لانا چاہیے تھا۔ وہ تو ایک ہیں، وہ تو ایک ہے نا۔ میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت کا حق ہونا چاہیے اور وہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون سازی کا جو عمل ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے، وہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو اسمبلی میں موجود نہیں ہوتے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں موجود ہوتے۔ چلیے اس بات کو چھوڑیے، یہ میں نے اس بات کو واقعی چھوڑ دیں کیونکہ سوال اس حوالے سے جی میں نے اسی وجہ سے یہ بارہا کہا ہے کہ ہماری، آپ دیکھ لیجئے انہیں بھی اور دیگر ممبران کو بھی، ہمارے ممبران آتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا ہے تو زیادہ ان کی حاضری ہو جاتی ہے، ذرا کم امپورٹنٹ بل ہوتا ہے تو حاضری ذرا کم ہو جاتی ہے، لیکن جو چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ پارٹی کے اندر فریکچر ہو گیا ہے اور 60 لوگوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور یہ جو آج کا بل ہے اس کو آلموسٹ ٹیسٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا، اور میں نے تو بہت سے ایسے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو پھر آج ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو اب یہ تکرار جو ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے، اور اگر آپ کے جی میں ابھی بھی کوئی تکرار ہے، جیسا کہ اکثر لوگ یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں روح بدل کے دوبارہ آئیں گے، تو نیا بل لے آئیے تو اس کو بھی ڈیفیٹ کر دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آج تمام لوگ موجود تھے، انہوں نے مشترکہ طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر بھرپور اچھا ایک اور اہم قانون ہے جی مصدق صاحب، ایک اور اہم قانون ہے حلقہ بندیاں، اس کے حوالے سے سینٹ سے منظور ہونا ہے، وہاں بھی کوورم پورا نہیں تھا، کیا اس کے لیے بھی یقینی بنائی جائے گی حاضری؟ جی میرا خیال ہے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری وہاں پہ میجورٹی نہیں ہے، اگرچہ کیونکہ ابھی تک پہلے سے کافی دیر ہو چکی ہے، جی اگرچہ ہماری وہاں پہ میجورٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بھی بے شمار ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو ذرا لیزے فیغ ہوتے ہیں اور نہیں آتے اکثر اہم مواقع پہ،
تو بالکل اپوزیشن کو اور ہماری جو جماعت ہے سب کو مل کے ٹریجری کو اور اپوزیشن کو اس بل کو منظور کروانا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے یہ ثابت ہوگا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور وقت سے الیکشن ہوں گے اور لوگوں کے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو لوگ، میں آپ کو یہاں روکوں گی اس لیے مصدق صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ مظہر صاحب وقت دینے کا۔ مظہر صاحب، اب یہ جو بل ریجیکٹ ہو گیا ہے، مسترد ہو گیا ہے قومی اسمبلی میں، یہ اب جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ کی اس میں پیش ہوگا؟ نہیں، اگر اب ریجیکٹ ہو گیا تو اب کیسے پیش ہوگا؟ اب تو یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے، ظاہر ہے آج اس لحاظ سے پی ایم ایل این اور حکومت کے لیے اطمینان بخش بات ہے کہ اس بل کو مسترد کیا، اور یہ مصدق ملک صاحب جو کہہ رہے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے رہے تھے، حالانکہ ویسے آن پیپر دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی واضح اکثریت ہے، لیکن جس طرح کی اسپیکولیشنز تھیں کہ جی 60 ممبرز کم ہیں، 70 ممبرز کم ہیں، اور انہوں نے وہ، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این کو ایک ضرور آج کی صورتحال سے اطمینان ہوا ہوگا، اور ایک ایسے موقع پہ جو آلریڈی وہ بہت سے پرابلمز میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ پرابلمز ان کے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں، کچھ پرابلمز ویسے کریٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون کو، خاص طور پہ حکومت کو، جو اسمبلی کا بزنس ہے اس کے لحاظ سے اس چیز کو انشور کرانا بہت ضروری ہے کہ ممبرز کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے، اور جس طرح سینٹ میں اب 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ سینٹ میں کی جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے، ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو بل ہے، بہت انتہائی اہم قانون ہے، انتہائی اہم ہے، تو اس میں جو غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے، جو کل بھی صورتحال رہی، وہ میرا خیال ہے افسوسناک صورتحال ہے۔ یہاں مظہر صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، وزیر قانون زاہد حامد نے اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی منافقت کا آئینہ بھی دکھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو شک تھی، اگر اسی پہ بات ہم رہیں، کہ یہ شک تھی اس سب کمیٹی میں منظور ہوئی، اس میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ دیکھیں، یہ بڑی ایک ویسے ہی، اگر آپ اس سے ہٹ کے گی کہ جی اپوزیشن نے یہ بل پیش کیا، اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو ویسے اگر آپ ڈیموکریٹکلی دیکھیں، آپ مورلی دیکھیں، آپ پولیٹیکلی دیکھیں، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد آپ ایک بل کی صورت میں ان کو دوبارہ صدر بنائیں۔ دیکھیے، جو ان کی پالیٹکس ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، وہ ویسے ہی مسلم لیگ نون کو لے کے چلنا ہے۔ آپ انہیں نہیں بھی بناتے تو وہ رہبر کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ کسی نہ کسی حیثیت میں وہ موجود رہتے۔ اس کے لیے قانون بنانا، اور اس میں ظاہر ہے پھر یہ بات تو اپنی جگہ قانون میں آئی، بل میں آئی کہ جی اگر کوئی آدمی نااہل ہوگا تو وہ بھی صدر ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ کتنا بذات خود کتنا افسوسناک ہے اور مایوس کن ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹیز میں اس طرح نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی سوال جو آپ کا جو پوائنٹ ہے مصدق صاحب آپ کے سامنے پیش ہے کہ عہدہ دینے کی کیا ضرورت ہے میاں نواز شریف کو؟ دیکھیے، اس کو آپ جس طریقہ کار سے بھی دیکھنا چاہیں دیکھ لیجئے۔ میں آپ کے سامنے 1 یا 2 نکات پیش کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آئین اگر آپ دیکھیں تو آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے، 17 جو ہے آرٹیکل، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن دونوں کو لکھتا ہے۔ کوالیفیکیشن اس کے اندر صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کا کسی بھی پارٹی کا ممبر یا پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کریٹ کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کا سٹیزن ہونا چاہیے، پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، اور آئین کے مطابق کوئی اور اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ واحد ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری افسر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ سرکاری افسر ہیں تو پھر آپ آرٹیکل 17 کے تحت نہ پارٹی مرتب کر سکتے ہیں، نہ پارٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں، نہ پارٹی کے صدر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہے آئینی نقطہ جو میں نے پیش کیا۔ اب میں ذرا آپ کے سامنے سیاسی نقطہ پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ہمیشہ سے تھا، پہلی مرتبہ کب یہ کہا گیا کہ جو شخص ڈسکوالیفائی ہو جائے وہ پارٹی کا ممبر یا پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کہا گیا 1962 میں، اور یہ کہا ایوب خان نے
اور تمام سیاسی جو لوگ تھے جو تحریک چلاتے تھے، جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے، جو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر ایک جمہوری نظام ہو، ان کو ڈسکوالیفائی کر کے، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے مگر لوگ مصدق صاحب، لیکن یہی بات ہے کہ ایک شخص، ان کی نااہلی، ان کا عہدہ، یہ آپ اس کو براڈ تو نہیں کر سکتے، وسیع تو مزید نہیں کر سکتے، یہ صرف ایک شخص کی بات ہے. نہیں، that is not true. یہ جمہوری نظام کی بات نہیں ہے، یہ آمروں کی بات نہیں ہے. Not at all. I actually totally disagree on this account. تو میں اسی نقطے کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ مجھے پس منظر پیش کرنے دیں. چلے میں لمبا پس منظر نہیں پیش کرتا، مجھے لگتا ہے وقت کی قید ہے تھوڑی سی. تو پہلے ایوب خان اس کو لے کر آئے تو اس کو بھٹو صاحب نے ڈیفیٹ کیا، پھر اس کو پرویز مشرف لے کر آئے تو اس کو بے نظیر نے ڈیفیٹ کیا. یعنی ہر دفعہ اس کو ڈکٹیٹر لے کر آیا اور ہر دفعہ اس کو جمہوری قوت نے اس شپ کو ریموو کیا. اب میں آخری نقطے کی طرف آتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو بل کے اندر جو چینج ہے یہ 2014 کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی تھی کہ دوبارہ سے جو ڈکٹیٹرشپ، یہ جو چیزیں اندر آ رہی ہیں ان کو ہٹایا جائے. 2014 کے اندر تو نہ نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ تھا، نہ پینما تھا. اس کو پاس کیا سب کمیٹی نے پارلیمنٹ کی، پھر لارجر کمیٹی نے پاس کیا، پھر پارلیمنٹ نے پاس کیا، پھر یہ سینٹ کی سب کمیٹی میں گیا، وہاں پہ اس نے پاس کیا. اس کے اندر آیا ہی مسئلہ اس وقت جب نواز شریف صاحب کا نام آیا، کیونکہ وہ تمام قوتیں جن میں سے کچھ جمہوری ہیں واضح طور پہ جو آپ کے سامنے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیشتر جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں اور اس طرح کے تجزیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، وہ تمام قوتوں نے اس وقت اس نقطے کے اوپر اعتراض اٹھایا جب نواز شریف کا کیس سامنے آ گیا. اگر یہ واقعی شخصی نہیں ہے تو اس کو جب 2014 میں پیش کیا گیا تھا تو اسی وقت اس کے اوپر رد عمل آنا چاہیے تھا. اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ اور یہ بار بار ڈکٹیٹر اس کو کیوں لے کر آتے ہیں اور جمہوری قوتیں اس کو کیوں ڈیفیٹ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے مظہر صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے مصدق صاحب بھی کہہ رہے تھے، خواجہ سعد رفیق نے بھی اسمبلی میں کہا کہ یہ جمہوریت کی جنگ ہے، -1 فارمولا کے خلاف جنگ ہے. پیپلز پارٹی بھی اس سے 2-4 رہ چکی ہے، تو اس سے کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جو مثالیں مصدق صاحب دے رہے ہیں، ڈکٹیٹر کرتے تھے، بالکل میلافائڈی کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب نے 2002 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے ساری چیزیں کی. ڈکٹیٹرز کرتے تھے نا. کیا ڈیموکریٹس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر ایک ایسی عدلیہ جس پہ وہ خود اعتماد کرتے رہے ہیں، وہ عدلیہ کے تحت اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، ایک تو پی سی او ججز کے تحت کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہو، اور ایک ایسی عدلیہ کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہو جس کو آپ خود آزاد عدلیہ کہتے رہے ہیں، جس کے تحت آپ خود اسٹرگل میں کام کرتے رہے ہیں. یہی سپریم کورٹ تھی جس پہ آپ نے مکمل اعتماد کیا تھا. تو وہ اگر کسی کیس میں اس کیس کی میرٹ پہ نہیں جا رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، غلط کیا، صحیح کیا، لیکن اگر وہ سپریم کورٹ آپ کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو میں تو صرف پولیٹیکل پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہوں. آپ کا قانون بھٹو صاحب لے کر آئے تھے یا کوئی بھی لائے تھے، کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں اگر کوئی آدمی کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی ہو جائے، اس کو وہ پارٹی صرف اس وجہ سے واپس لے کر صدر بنا دے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ تو پہلے تو وہ زیادتی ختم ہونی چاہیے نا. آپ اس کے بدلے میں جب کوئی بل لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے تحت کہلایا کیا جائے گا؟ کہلایا یہ جائے گا کہ کل 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے لیکن وہ خود کانٹیسٹ نہیں کر سکتے جی. وہ سلیکشن آف دا کینڈیڈیٹ کریں گے ویئر ایز ہی از ہمسیلف اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. یہ پورے پولیٹیکل تھنکنگ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر ایسا ہے تو پولیٹیکل تھنکنگ تبدیل ہونی چاہیے. مجبوری ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بننے کا ڈاکٹر مصدق ملک، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سی پیک کی شفافیت کے بارے میں. سی پیک
اس کے اگلے مرحلے کی پلاننگ اور حاصل ہونے والے فوائد پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار قیصر بنگالی صاحب. بہت بہت شکریہ قیصر صاحب وقت دینے کا. قیصر صاحب 2 روز سے آج اور کل جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس ہوا. یہ 7واں اجلاس ہے اس کمیٹی کا. اس میں جو لانگ ٹرم پلان ہے سی پیک کا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی, کچھ چیزیں طے پائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا کیونکہ معاملات کچھ حساس ہیں کہا جا رہا ہے, جو حکام کہہ رہے ہیں. کیا حساس معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جواب وفاقی حکومت کے جو اہلکار ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل نمائندے ہو یا سول سروس کے ہو, یہ ہر جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈینشیل ہے. ہم نے اس سے پہلے سوال پوچھا کہ اس کی کوئی فیزیبلٹی بنی ہے کہ نہیں, سی پیک کی اوور آل فیزیبلٹی, وہ کہنے لگے بنی ہے, کانفیڈینشیل ہے. ہم نے پوچھا کوئی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہوا ہے, انہوں نے کہا جی ہوا ہے لیکن کانفیڈینشیل ہے. یہ 2 سال سے سوال جواب دے رہے ہیں. تو یہ ہر چیز اگر کانفیڈینشیل ہے تو پھر یہ اکنامک پروجیکٹ نہ ہوا, یہ شاید کوئی اور پروجیکٹ ہے. حکومت کو اگر کہہ دے کہ جی یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں اور یہ اکانومی سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے, پھر تو ہم نہیں پوچھیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ڈیفنس اور اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں وہ پبلک میں ڈسکس نہیں ہوتے. لیکن اگر معیشت کی چیزیں ہیں اور بلوچستان کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ اس کے بعد مالا مال ہو جائیں گے, تو یہ تو بتانا ضروری ہے کہ کیسے ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے, کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے جے سی سی کے حوالے سے تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹس اپنی پیش کر دی تھی اس کمیٹی کو, لیکن بلوچستان کی حکومت نے نہیں کی. مجھے نہیں پتہ باقی صوبوں نے کس طرح کی فیزیبلٹی رپورٹ دی ہیں, چونکہ دیکھیں بالکل شروع میں گدانی پاور پلانٹ کی بات ہوئی تھی, ایک ایم او یو بھی سائن ہوا تھا 6600 میگا واٹ کا. وہ اس کی لانچنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے اس کو آ کے انوگریٹ کیا, لیکن بعد میں تقریباً 2 سال کے بعد وہ پتہ چلا کہ وہ فیزیبل نہیں ہے. تو یہ فیزیبلٹی پہلے پروجیکٹ طے ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے کافی پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں, اور فیزیبلٹی بعد میں بنتی ہے یا شروع کی فیزیبلٹی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس وقت ہمیں تو نہیں پتہ کس طرح کام ہو رہا ہے, اور فیزیبلٹی اگر دی ہے تو مجھے نہیں پتہ. سندھ کی جو فیزیبلٹی ہے اس میں بھی مجھے ڈاؤٹس ہوں گے, چونکہ کیٹی بندر کا جو پروجیکٹ ہے میں نہیں سمجھتا یہ بن پائے گا, یہ نہیں بن پائے گا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو تمام جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں سندھ میں تو صرف 2 ہیں, 2 یا 3 ہیں. دیکھیں اکنامک زون کریٹ کر دینے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کارخانے لگنے شروع ہو جائیں گے. بہت سارے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, بلوچستان میں ٹیکس فری زون بھی بنے تھے, لیکن کہیں ہب چوکی کے علاوہ کہیں بھی ایک بھی فیکٹری نہیں لگی. تو صرف اکنامک زون بنا دینا کافی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان اکنامک زونز میں صرف چائنیز فیکٹریز ہوں گی, تو پھر تو ہم ایک نئی قسم کی اکانومی کریٹ کر رہے ہیں جس میں پاکستانیوں کا حصہ نہیں ہوگا. وہ چائنیز فیکٹریز ہوگی, وہ پروڈیوس کریں گے, وہ یا تو ایکسپورٹ کر کے اپنا پیسہ لے جائیں گے یا چائنا ہی بھیج دیں گے اپنا مال. ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا, کسی قسم کی ڈیٹیلز نہیں ہے یہاں پر. کیٹی بندر اس لیے میں مشکل کہہ رہا ہوں کہ کیٹی بندر میں اتنا زیادہ ایروژن ہے کہ اس کا ایروژن روکنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ اتنا کاسٹلی ہوگا کہ یہ انفیزیبل ہو جائے گا. اچھا, اس سے پہلے بھی کئی بار آپ نے اس پر بات کی ہے کہ معاف کیجیے گا کہ بہت سارے منصوبوں میں پاکستان اپنا پیسہ بہت لگا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیسے چین ہمیں دے رہے ہیں یا سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا ہمیں قرضہ دے رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان اکنامک زون میں بھی کچھ زونز میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا؟ اکنامک زون میں جو انفراسٹرکچر کا ایکسپینڈیچر ہے وہ تو ہم نے کرنا پڑے گا, وہ تو چائنا نہیں کرے گا. اور جو خاص بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے جو ہم نے چائنیز کو پرووائڈ کرنی ہے, جو کرنا بھی چاہیے, چونکہ جو بھی غیر ملکی اس ملک میں آتے ہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹورسٹ ہو انویسٹر ہو, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے.
لیکن خاص طور پہ جو سی پیک کے حوالے سے ہیں اس میں ہم نے 3 بٹالین کہتے ہیں ریز کیا ہے، کئی نئی بھرتیاں ہوئی ہے، تو اس کی جو کاسٹ ہے سیکیورٹی کی وہ ہم پے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گوادر سے کیا فائدہ ہے؟ گوادر پورٹ کا جو ریونیو میں پاکستان کا حصہ ہے وہ صرف 9% ہے، 91% چائنا کا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو سیکیورٹی کی کاسٹ ہے وہ اس 9% کا جو ریونیو ہے گوادر پورٹ کا اس سے زیادہ ہو گیا؟ تو اگر اچھا، ایک اور گوادر پورٹ کا ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں پانی صاف نہیں ہے جی، اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ جی، گوادر میں پانی نہیں ہے، اور یہ جو آپ بل بورڈز پہ اور اشتہار دیکھتے ہیں ہائی رائزز کا گوادر میں، یہ فراڈولنٹ ہے۔ وہاں پر اس قسم کی ہائی رائزز اور اس قسم کی آبادی نہیں بس پائے گی چونکہ پانی نہیں ہے۔ پانی صرف ڈیسیلینیشن سے وہاں آ سکتا ہے، اور ڈیسیلینیشن پانی کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، تو ایک فائنینشیل پلان کی ضرورت ہے کہ وہ کاسٹ ہم کیسے بیئر کریں گے۔ اگر بجٹ سے بیئر کریں گے تو ڈیفیسٹ بجٹ کا بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، وہ فیزیبل نہیں ہوگا آگے چل کے۔ تو ابھی تک انہوں نے کوئی فائنینشیل پلان نہیں بنایا، صرف کہتے ہیں ڈیم بنائیں گے، لیکن ڈیم تو پانی سٹور کرتا ہے، بناتا نہیں ہے پانی۔ اور اگر 3-4 سال بارش نہیں ہوتی ہے جیسے ابھی نہیں ہوئی ہے تو ڈیمز خالی ہو جاتے ہیں، وہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ اس وقت گوادر میں جو ٹینکر ہے۔ قیصر صاحب، سوال یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے خصوصی ویب سائٹ بھی ہے، اس پہ بہت ساری بات چیت بھی ہو چکی ہے، تو ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ کیا سوالوں کے جواب نہیں دیے جا رہے، پوچھنے نہیں دیے جا رہے، یا ساری معلومات جان بوجھ کے دانستہ طور پر ان ویب سائٹس ان چیزوں میں لگائی نہیں جا رہی، اپلوڈ نہیں کی جا رہی؟ میں نے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے 12 سوال ریز کیے تھے سی پیک کے حوالے سے، اور سینیٹر شبلی فراز نے وہ 12 سوال ایز سینٹ میں پیش کیا ایز کویسچنز۔ جو پارلیمنٹ میں کویسچنز ریز ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، وہ حکومت کو لازمی جواب دینے ہوتے ہیں، اس کے جواب ابھی تک نہیں دیے ہیں۔ تو میرے جو 12 سوال ہیں وہ آفیشیل کویسچنز ہو گئے ہیں، اور جو ویب سائٹس ہیں اس پہ بہت ہی ایرریلیونٹ انفارمیشن ہوتا ہے، جو ہارڈ انفارمیشن ہے۔ نمبرز ہمیں چاہیے، ہمیں کہانی نہیں چاہیے وہاں کی، وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی کا اجلاس ہے، لانگ ٹرم پلان ہے، اس کو منظر عام پر جلد لایا جائے تاکہ کچھ سوالوں کے جواب مل سکیں۔ قیصر بنگالی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے مکسڈ مارشل آرٹس کھلاڑی حیدر فرمان سے۔ Gentlemen, let's welcome Haider Foreman from Pakistan. Oh, and there it was, a big spinning back kick right to the face. So he definitely مکسڈ مارشل آرٹس پاکستان کو بین الاقوامی میدانوں میں اونچا کرتا کھیل، پہلے ولورین اور اب حیدر فرمان دی جائنٹ۔ اس کھیل اور ان کی فتوحات پر انہی سے جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی سلطان، ان کے کوچ۔ بہت بہت شکریہ حیدر اور علی وقت دینے کا۔ پہلے تو آپ نے ابھی بحرین میں جو کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا ہے، اس میں بھارتی کھلاڑی کو شکست دی، تو کتنا آپ کے لیے یہ چیلنج تھا، یہ والا جو آپ کی فائٹ تھی؟ چیلنج تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بس ایک ایونٹ ہی تھا، جسٹ لائک ریگولر ایونٹ، لیکن ظاہر سی بات ہے اس بار میں اپنے ملک کو اب اسپیشلی انڈیا کے خلاف ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ تھوڑا بہت پریشر تو ظاہر سی بات آتا ہے اوپر، تو اسی لیے بس پھر ٹریننگ کی اسی حساب سے، کوچز نے جو بتایا اسی حساب سے پھر ٹریننگ کی۔ اچھا، مگر یہ آپ کی پہلی جیت نہیں ہے، آپ کی 5 اس سے پہلے بھی آپ نے شکست دے چکے ہیں، 2 آپ شاید ہار چکے ہیں، اور کتنے عرصے میں یہ آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ یہ تقریباً میں نے 4 سال مجھے لگے۔
اور ٹریننگ کی کتنی زیادہ اس میں، کیونکہ پروفیشنل ظاہر ہے پروفیشنلی آپ کھیلتے ہیں، بین الاقوامی میدان پر کھیلتے ہیں، تو ٹریننگ کافی سخت ہوتی ہوگی. جی بالکل ظاہر سی بات ہے، ٹریننگ تو سخت ہوتی ہے، اور ٹریننگ بھی اس حساب سے ہوتی ہے کہ اگلے بندے کے جو فائٹنگ جو اسٹائل ہوتا ہے اس کو ہم اسٹڈی کر کے، کوچ سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس حساب سے ہمیں پھر کاؤنٹر ہم اس کے حساب سے پھر ٹریننگ کراتے ہیں. اچھا، جس کیٹیگری میں حیدر جیتے ہیں وہ اسٹرا ویٹ ہے، کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ اور کیٹیگریز یہاں پہ 7 سے 8 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ آرگنائزیشن کے اندر کم ہوتی ہیں، کچھ کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ جو اسٹرا ویٹ ہے، یہ اس جو ہم خاص کر جو یہ بریو ہے، اس کے اندر یہ اسٹرا ویٹ ہوتی ہے. اب UFC جو سب سے بڑا پروموشن ہے دنیا کا، اس کے اندر یہ اسٹرا ویٹ نہیں ہے. تو وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. اچھا، کوچ پر کتنا دباؤ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کھلاڑی پہ تو ہوتا ہے بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک فائٹر آپ کے پاس جب ٹریننگ کرتا ہے اس میں آپ اپنا سارے انرجیز دیتے ہیں، پھر اپنا سارا آپ اپنا انرجیز کے ساتھ ساتھ اپنا فائنینشلی انیشلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم اور یہ سارا کچھ انویسٹ ہوتا ہے. تو ان کی کامیابی بیسکلی کوچ کی ہی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر اور پیچھے انہی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اب صرف کوچ کی نہیں، وہ جو ہمارا جم ہے، ہمارا نام اور پھر ملک کا، اور جب یہ انٹرنیشنل سطح پہ اپنا آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اپنا آپ کو صرف نہیں بلکہ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے بہت زیادہ دباؤ ہوتی ہے. یوزولی ہم دباؤ لیتے نہیں ہیں جب کسی اور ملک کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے، تو انڈیا کے ساتھ تو بہت زیادہ دباؤ ہوتی ہے. 6-7 دن ہم وہاں پہ تھے، اس وقت ہم جو بھی کر رہے تھے فائٹ سے پہلے جو بھی کر رہے تھے، آپ یقین مانیں اس میں اتنا دباؤ تھا فائٹ کا کہ اس کو صحیح طرح ہم وہاں پہ انجوائے بھی نہیں کر رہے تھے. تو بس وہ، لیکن اس کے بعد وہ جو لمحہ تھا جب آپ جیت گئے، وہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا گزر رہا تھا حیدر؟ سب سے پہلے تو میرے پہ اتنا برڈن تھا، اپنے ملک کو نہیں پوری اتنی عوام کو میں ادھر ریپرزینٹ کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے میں خوش تھا، اور سب سے یہ ہوا کہ ٹریننگ جس حساب سے میں نے کی تھی اس حساب سے پھر گیم پلان بھی اسی حساب سے کیری آن ہوا، تو پھر اچھا لگا، خوشی ہوئی. لیکن حیدر فرمان دا جائنٹ، یہ کس نے نام سوچا؟ یہ آپ کی ہے؟ ہاں، یہ ہمارا نہیں، میرے جو پارٹنر ہے احتشام کریم، جو انہوں نے ان کا نام رکھا ہے. وہ ایکچولی اس کی وجہ ہے کہ یہ سائز میں چھوٹے ہیں، لیکن جو اسٹرا ویٹ ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنا زیادہ پاور ہے کہ یہ جب بھی پنچ مارتے ہیں کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا، جو یہ فزیکلی لگتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، اس لیے فزیکلی چھوٹے لگتے ہیں لیکن ہے جائنٹ. تو اس حساب سے انہوں نے جو ہے ان کا نام جائنٹ رکھا. اچھا، جن ناظرین کو مکس مارشل آرٹس کا ابھی تک نہیں پتا، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن جن کو نہیں پتا، اگر آپ بتا سکتے ہیں اس کی کس قسم کی فائٹنگ ہوتی ہے؟ ابھی تو پہلے شروع میں 6-8 سال پہلے تو پاکستان میں اس کا بالکل کنسیپٹ ہی نہیں تھا، تو کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کچھ 2 سال سے 2.5 سال سے بہت زیادہ اویئرنیس بڑھی ہے، اور خاص کر ہماری جو یوتھ ہے، نئی جنریشن ہے، ان کو تو اس کے بارے میں بہت پتہ ہے. اور اس پریکٹس کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہر پروفیشن سے لوگ آتے ہیں، انجینئرز، پائلٹس، ڈاکٹرز، لیڈیز دونوں میں ہمارے پاس بچے، 4 سال کے بچے بھی ہیں. تو ابھی بہت زیادہ اویئرنیس ہے. لیکن جو نہیں پتہ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول سٹائل نہیں ہے، اسپیسیفک کوئی سٹائل نہیں ہے اس میں زیادہ جو ہے نا قوانین نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک تیکوانڈو یا آپ کوئی بھی ٹریڈیشنل آرٹ لے لیں، اس کے اندر جو اس میں ہوگا کہ آپ کک مار سکتے ہیں، آپ پنچ نہیں کر سکتے ہیں، یا کس میں آپ باکسنگ ہے تو اس میں آپ پنچ تھوڑا سا فری سٹائل زیادہ ہے. ہاں، فری سٹائل زیادہ. اس میں تقریباً آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ زمین پہ بھی گرا سکتے ہیں، آپ ہاتھ بھی توڑ سکتے ہیں، آپ گردن بھی مروڑ سکتے ہیں، آپ کک بھی مار سکتے ہیں، گھٹنا بھی مار. تو یہ ہر اس سٹائل کا مکسچر ہے، جو ٹیکنیک کا مکسچر ہے، جو ریئل لائف سچویشن میں آپ کے کام سکتی ہے. تو آپ یہ بولیں لوگوں کو ہم جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ان کو جب ہم فری سٹائل کہتے ہیں تو ان کو وہی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ فری سٹائل، اس میں اتنے زیادہ جو ہے نا نہیں ہے، رولز نہیں ہیں. حیدر، میں نے دیکھا کہ آپ کی چوٹ بھی لگی ہوئی ہے اسی مقابلے میں، لیکن پروفیشنلی کھیلنا، جیسے علی بتا رہے تھے، بہت سارے لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن پروفیشنلی اپنانا، اس کو کریئر بنانا، یہ ایک مرحلہ، یہ جو وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہوگا. ہاں جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے جو ارد گرد ہیں، آپ کے گھر والے، ادھر سے آپ کو سب سے پہلے مشکلات آتی ہیں کہ یار سب سے پہلے تو امی ابو پوچھتے ہیں یہ کر کیا رہے. ان کے لیے تو اسپورٹ جیسا ہے، لیکن ایک بندے کا اگر شوق ہو تو پھر اس کی پھر آگے پھر کوئی نہیں وہ نہیں آ سکتا. اور یہ شوق کس کو دیکھ کر ہوا، کس طرح سے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے تو ایک مووی دیکھی تھی، اس میں شوق پیدا ہوا ادھر سے دیکھ کے. پھر ان کے کزن ہیں علومی، جو ہمارے ساتھ فائٹر، ہمارے سینئر فائٹر، اس کو دیکھ کے پھر انٹرنیٹ پہ دیکھا، پھر تو شوق چڑھا. اس سے پہلے بھی شروع سے میں تائیکوانڈو اور اسپورٹس میں مجھے زیادہ شوق تھا. پھر جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہی کر لیتے. تو تائیکوانڈو سے پھر مکس مارشل آرٹس، جی کیسے، کیا وجہ تھی؟
تائیکوانڈو میں آپ لمٹ ہوتے ہیں, اس میں سب سے مسئلہ یہ آپ بالکل مطلب آپ نے صرف ٹانگوں سے کھیلنا ہوتا ہے, ککس ہوتی ہیں اس میں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے بندہ کھل کے کھیل سکتا ہے, جس طرح آپ مطلب اٹیک کرنا ہے, جس طرح آپ نے مارنا ہے, وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کے دوستوں اور بھائی بہن آپ سے ڈرتے ہوں گے؟ نہیں, گھر میں آپ کو پتا, آپ جتنے بھی باہر, آپ جتنے بھی بڑے مطلب فائٹر ہو, گھر میں آپ وہ یہی ظاہر ہے وہ رولز ہے, لیکن کوئی آپ سے لڑائی نہیں کرے گا. نہیں, وہ ویسے بھی نہیں کرتے, باہر بھی نہیں کرتے, جن کو پتہ ہے وہ بالکل نہیں کرتے. اچھا, جو آپ کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو میرا تھائی لینڈ میں ہوا تھا, FMD میں, فل میٹل ڈوجو نام تھا. وہ بھی تقریباً 1 منٹ کے اندر فائٹ ختم ہو گئی تھی. جو میرا اوپوننٹ تھا وہ موئے تھائی کا تھا, اس کو دراصل فائٹ کا گراؤنڈ گیم کا اتنا نہیں تھا, تو اس کا میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی وقت ہی ٹیک ڈاؤن کر کے پھر وہ تقریباً 1 منٹ میں ختم ہو گئی تھی وہ فائٹ. جی اچھا, تو اس کے بعد آپ کا ظاہر اعتماد بھی ظاہر ہے, کانفیڈنس آنے لگ گیا, تو پھر اور زیادہ آپ نے پروفیشنلی اڈاپٹ کیا. لیکن اچھا, آپ نے جیسے بتایا تھا علی کہ آپ کا تربیت دیتے ہیں, خواتین کا بھی ذکر کیا, خواتین بھی آ رہی ہیں؟ بہت زیادہ آ رہی ہیں. اس میں ہمارے پاس, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت دور دور سے آتی ہیں خواتین, جو ہے نا ان کو اٹک سے بھی لوگ آتے ہیں. آپ یقین مانیں, ٹیکسلا, اٹک, ویسٹریج سے, بحریہ سے ہمارے پاس خواتین میں ڈاکٹرز ہیں, پائلٹس ہیں, ایون پائلٹ خاتون بھی آتی ہیں, اور پھر جو گھر میں جو ہاؤس وائفس ہیں وہ بھی ہیں, بچیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور باقی جو اسکول کالج جانے والی ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور وہ ان سب کو, اور کچھ تو آف کورس آ کے اس کو ایز اے پروفیشنل پرسیو بھی کرنا چاہتے ہیں, محنت بھی کر رہی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا سیلف ڈیفنس کے جو اسپیکٹ ہے اس کے لیے تو خاص کر جیسے آج ہمارے ملک کے حالات ہیں, اور پھر یہاں پہ خاص کر جو یعنی کہ دونوں شامل ہیں اس میں, کچھ سیلف ڈیفنس بھی ہوتی ہے, کچھ فٹنس بھی ظاہر ہوتی ہے. ہاں, فٹنس آف کورس, فٹنس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو پھر وہ بھی اگر آپ کو سیکھنے کو ملے تو اس میں سونے پہ سہاگا ہے, کیوں منع کریں گے کوئی, ایک تیر سے 2 شکار. جی بالکل ایسی ہے. اچھا, پاکستان میں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان میں یہ تقریباً 4-5 سال سے ٹورنامنٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو کرکٹ کے علاوہ, پھر یہی بار بار یہی کہنا پڑتا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ کسی اور گیم کی طرف جو ہے نا رجحان ہم نہ تو ہمارے گورنمنٹ کی ہے نہ تو پھر عوام کی ہیں. تو اس وجہ سے ٹورنامنٹ چھوٹے لیول پہ ہو رہی ہے. بہت ان لوگوں نے اپنے پرسنل جو ہے نا اپنے جو ہے نا پیسے خرچ کر کے بہت لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ یہ جو ہے نا پورے ورلڈ وائڈ میں یہ فاسٹسٹ گروئنگ سپورٹس ہے. تو اب یہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں لوگ, لیکن کیونکہ ایک تو اسپانسر جو ہے نا ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں, اور وہ اس کے اندر جو ہے انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں, تو وہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا شو نہیں ہوتا. لیکن چھوٹے شو, کچھ اسپانسر آپ کو مل جاتے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا, ابھی تک کچھ نہیں ملا, میں نے کہا شاید ابھی تک کچھ بھی نہیں. یہ بس یہ ہے کہ وہ خود جو انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں ان سے انڈیویجول وہ اپنے جیب سے پیسے لگا کے جو ہے نا کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا ہے کہ لیکن جس طرح سے اب آگے بڑھ رہا ہے, حیدر پروفیشنلی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ والدین گھر والوں کو منانا پڑا تھا, تو کچھ ملتا ہے اس سے, کچھ حاصل ہوتا ہے, ارننگز ملتی ہے, پرائز منی ہوتی ہے؟ آف کورس ارننگز ملتی ہے, پرائز منی ملتا ہے. اس کا سب سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اول تو آپ کو آپ کا پارٹیسپیشن کا آپ کا فیس ہوتا ہے, پارٹیسپیشن کا فیس ہوتا ہے. اگر آپ پھر آپ جیتتے ہیں تو پھر اس کا پھر ایک الگ بونس ملتا ہے. کمپیریٹیولی جتنے بھی یہاں پہ پاکستان میں جو سپورٹس ہیں ان سے اچھا ملتا ہے, اسی لیے تو لوگ اب اس کو پرسیو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے پوری زندگی تائیکوانڈو اور وہ سارا کچھ کھیل لیا, ہم نے نیشنل لیول پہ بھی کھیلا, آج تک ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. اگر وہ ہمارا اسٹائپنڈ بھی مل جاتا تھا تو وہ بھی وہی کھا جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, اسکوپ ہی. لیکن دیکھیں اب آپ کا کافی خرچ ظاہر ہوتا ہوگا, تربیت جو ٹریڈنگ پیریڈ ہے اس میں خرچ ہوتا ہے, پھر آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے, رہنا سہنا, تو جو ارننگز ہوتی ہیں وہ نہیں, وہ انیشیلی دیکھیں نا, انیشیلی جب ایک بندے کو اپنا نام منوانے کے لیے آگے ریکارڈ بنانا پڑتا ہے, تو انیشیل جو انہوں نے جو فائٹس کیے اس کے لیے تو پیسے تو جیب سے دینے پڑے, وہ ہارینے کے بھی جیب سے دینے پڑے. لیکن ابھی ایک ایسے سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ابھی وہ اس سے آگے گئے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ہمارا کوچ کا بھی, ان کا بھی جانا رہنا, کھانا پینا, ٹکٹس وغیرہ سارا کچھ وہ پروموشن ہی پے کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ان کو جو ہے نا فائٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی پیسے ملتے ہیں, اور پھر فائٹ جیتنے کا بھی ملتے ہیں. اگر وہ فائٹ آف نائٹ ہو جاتی ہے, آج بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو اس کے بھی بونسز ملتے ہیں. تو اس میں کچھ بھی نہ کمائے تو بندہ 3-4 لاکھ روپے کما کے آ جاتا ہے. اچھا حیدر, انسینٹیو آپ کے لیے کیا ہے, اور اب آپ کے گھر والے خوش ہیں؟ ہاں ظاہر سے خوش تو ہے. سب سے یہ کہ
बस हाँ खुश है कह सकते हैं। और हाँ, पाकिस्तान के अबू भी बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बल्कि वो एयरपोर्ट पे भी आए थे, वो खुद भी प्रोफेशनल हैं, ठीक है। इनकी अम्मी भी शीज़ वो पढ़ाती हैं शिफा में और वो भी प्रोफेशनल है, तो वो तो अब इनिशियली तो ये काम ही ऐसा है, तो माँ बाप तो डर लगता है उनको, और फिर वो अब मुल्क अपने इस मुल्क से देखे कंपेयर करते हैं, उनको लगता है कि यार यहाँ पे इसका स्कोप ही नहीं है, तो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे, ये किस में जा रहा है, ऊपर से मार का। लेकिन जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट करके इस तरह का कोई काम करेंगे तो किसके माँ बाप खुश नहीं होंगे। ये तो है, ये तो है। तो अगली फाइट क्या है अब, अगला बैनुल अक़वामी मुकाबला? वो फिर अभी वही इसी में है, क्योंकि अभी ये ब्रेव के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आगे 2-3 फाइट्स जो बहरीन में जो मुकाबला होगा, ब्रेव इसके साथ हाँ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो अभी ये जीते हैं तो अगला अपोनेंट वो हो सकता है 2 महीने में दे, 3 महीने में दे, क्योंकि इतने ज़ख्मी ये हैं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे स्टिचेस कट लगी थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। अभी 10 दिन बाद ये फिर दोबारा कैंप में आएंगे, तो जब भी फाइट मिलेगी इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने में फिर आप जाएंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़ख्मी कब हुए हैं, या किस मुकाबले में हुए हैं, या खेल में हुए हैं? इस फाइट में सच्ची बात इससे पहले तो ये तो इतना ज़्यादा नहीं है, इससे पहले तो ऐसे मुझे इतने लगे भी नहीं है। और जब भी फाइट में जाता था बस होती थी, हालांकि 3 राउंड गया हूँ, 3 राउंड हमने एक दूसरे को इतना मारा है, लेकिन इस तरह डैमेज मतलब सामने विजुअल इतना वो नहीं हुआ हूँ, ये पहली दफ़ा इसमें इतना कट लगा है। तो और आपको कितना अरसा लगता है ट्रेन करने के लिए? ट्रेनिंग फाइट से पहले ऐसे जो कैंप में मैं आपको बता देना कि वो तकरीबन 2 महीने पहले आपको नोटिफाई करते हैं, आपके फाइटर के बारे में बताते हैं, तो हमारे पास 2 महीने ट्रेनिंग, तो ये साल भर कर रहे हो, वो तो ज़ाहिर है चलता है, साल भर वो तो चल रहा होता है, ठीक है ना, कि ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग जो चल रहा होता है, हफ्ते में 6 दिन ना आ सके तो हफ्ते में 3 दिन तो आते हैं, लेकिन जब जो ही आप कई फाइट अनाउंस हो जाती है तो फिर तो आप 6 डेज अ वीक आप ट्रेनिंग करते हैं, और फिर वो आपकी जो अगला फाइटर है जिससे आपको उसकी जो टेक्निक है, जिस तरह का वो स्टाइल है, उसको स्टडी करके उसके अगेंस्ट फिर आपने जो है ना ट्रेनिंग करनी होती है। अली और हैदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और मैं शुरू में आपको मुबारकबाद देना भूल गई थी, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है, उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।